من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبح للہ، اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے، ما فی السماوات، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے، هو الذی، وہی تو ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جو باہر نکال لایا ہے لے کتاب کے کافروں کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی جلا وطنی کے وقت، ما ظننتم، تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور وہ بھی گمان کرتے تھے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ انہیں ان کے کلے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے، فاتاہم اللہ، پس آیا ان پر اللہ کا قہر، من حیث لم یحتسبوا، اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخربون بیوتہم، چنانچہ وہ برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو، بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وعید المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے، فاعتبروا، پس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے دیدہ بینا رکھنے والو، ولولا ان کتب اللہ، اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، علیہم الجلا، ان کے حق میں جلا وطنی، لعذبہم فی الدنیا، تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذات متنبی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1 تا 3 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الحشر کی اس کا تعارف پڑھا 2 دروس کے اندر، اور آج ہم اس سورت کو باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اس صورت میں مدینہ کی نوخیز اسلامی ریاست کو ایک عظیم فتنہ سے نجات دینے کا ذکر ہو رہا ہے، اور نجات بھی ان حالات میں جب کہ بظاہر اس کا کوئی امکان نہ تھا، اور نجات اس طرح کہ مسلمانوں کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی نذیر کا قبیلہ جو مارے آستین بن کر، یعنی سام بن کر مسلمانوں کو ڈستا رہتا تھا، وہ خود جلا وطنی کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمان ان کے مکانات، ان کے سرسبز و شاداب باغات اور زرخیز زمینوں کے مالک بن گئے، جس سے ان کی مالی حالت بہت حد تک سدھر گئی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، ورنہ مسلمان قطعاً اس پوزیشن میں نہ تھے کہ اپنے زور بازو سے ان کو یہاں سے نکال سکتے۔ اس کے یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ تو ان آیات کے اندر بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے، جب انہوں نے جو حضور سے وعدہ کیا تھا امن و سلامتی کا اور آپس میں امن سے رہنے کا، جب اس کی خلاف ورزی کی
تو حضور نے ان کو مدینہ پاک سے نکال دیا. تو اللہ کریم نے پھر مسلمانوں کو ان کے مال و اسباب، ان کے باغات اور گھروں کا مالک بنا دیا. اللہ اکبر. اس لیے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ان کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ذکر سے کی گئی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو محض اپنے رب کا فضل و احسان یقین کریں اور اس کا شکر کرتے رہیں. تو فرمایا ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، جو کوئی آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، وہی سب پہ غالب ہے، بڑا دنا ہے. آگے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تم نے کبھی یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے گلے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے. اس آیت میں جن کفار اہل کتاب کا ذکر ہے، ان سے مراد یہود کا قبیلہ بنی نذیر ہے. مدینہ پاک کے مضافات میں ان کی الگ بستی تھی یہود کی. انہوں نے اپنے گھروں کو قلعہ نما بنایا ہوا تھا، کئی گڑیاں تعمیر کر رکھی تھیں اور سامان جنگ کے ذخیرے اکٹھے کر رکھے تھے تاکہ کسی حملہ کے وقت وہ اپنا دفاع کر سکیں. اپنی بہادری پر انہیں بڑا ناز تھا. انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ان پر غالب آ سکتے ہیں. اسی بنا پر وہ اس معاہدے کا کم احترام کیا کرتے تھے جو ان کے درمیان اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان طے پایا تھا. جب بھی انہیں موقع ملتا معاہدے کی خلاف ورزی سے باز نہ آتے تھے. ایک روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک جھگڑے کا تصفیہ کرانے کے لیے ان کے محلہ میں تشریف لے گئے. حضور یہود کے محلے میں کسی مسئلے کا، کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. انہوں نے دیوار کے قریب حضور کی نشست گاہ بنائی. جب دیکھیے گا کہ یہود شروع سے اسلام کے خلاف رہے ہیں. اگر آج اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور کے زمانے سے بھی ان کی اسی طرح اسلام کے خلاف سازشیں عروج پہ تھیں. حضور کی دیوار کے پاس بٹھایا، اور جب حضور تشریف فرما ہوئے اور گفتگو میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک بدبخت کو اوپر بھیجا تاکہ اوپر سے بھاری پتھر حضور کے اوپر پھینک دے. اس طرح وہ اس شمع نور کو گل کرنا چاہتے تھے کہ حضور معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے، جس کو تابد رکھنے کا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہوا ہے. ان بدبختوں کو کیا خبر کہ جس ذات کی حفاظت کی ذمہ رب نے اٹھا لیا. قرآن کے اندر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کا رب آپ کو بچائے گا. تو جس کا محافظ رب کریم ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. کس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے. تو ان کی منصوبہ تھا حضور کو شہید کرنے کا. تو جب اس کو بھیجا اوپر تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے ناپاک ارادے سے آگاہ فرما دیا. حضور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، آپ فوراً تشریف لے آئے. اس طرح ان کی یہ غداری اور سازش ناکام ہو گئی. نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں معاہدہ کی سری خلاف ورزی اور غداری کی پاداش میں 10 دن کے اندر مدینہ پاک سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دے دیا. فرمایا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا، ہم آپس میں امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کی عزت کا، جان مال کا دفاع کریں گے، اور تم نے خود میرے قتل کا منصوبہ بنایا. اب 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دو. عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں مدینہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مت گھبراؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. انہوں نے حضور کے اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا. انہیں اپنے مضبوط قلوں، اپنی جنگی مہارت اور شجاعت پر بڑا گمنڈ تھا. عبداللہ کے پیغام نے انہیں مزید تقویت پہنچائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا اور انہیں ایسا مرعوب کر دیا کہ ابھی الٹیمیٹم کی مدت ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے 4 دن پہلے ہی اور مدینہ سے جلا وطنی قبول کر لی. اپنے آراستہ و پیراستہ مکانوں اور شاداب باغوں اور زرخیز زمینوں کو چھوڑ کر چلے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. کیوں جی؟
اپنے مکان کو چھوڑنا، اپنی جائیداد کو چھوڑنا، اپنے باغات کو چھوڑنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہاں صدیوں سے آباد تھے، مدینہ پاک کے اندر منڈی اور بازاروں پر ان کا قبضہ تھا، ان کے پاس مضبوط قلعے بھی تھے۔ ان گراں بہا منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں سے دستبردار ہونا ان کی مرعوبیت کی انتہا تھی۔ ان کا چھوڑ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سخت حضور سے وہ خوف زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے ان میں ایک معجزہ رعب بھی تھا۔ اس نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب کی یہ شان ہے، جب حضور کسی دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے حملے کے لیے، جنگ کے لیے، ابھی حضور میلوں دور ہوتے، اللہ اس کفار اور ان دشمنان اسلام کے اوپر حضور کا رعب اتنا ڈال دیتا وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو ان کے اوپر بھی اتنی حضور کی ہیبت طاری ہوئی، وہ 4 دن پہلے ہی مدینہ چھوڑنے کے اوپر تیار ہو گئے۔ پھر فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کریم فرماتا ہے پس آیا ان پہ اللہ کا قہر اس جگہ سے جس کا انہیں خیال بھی نہ آیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور وہ اپنے برباد کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان کا خیال تو یہ تھا کہ جنگ ہوگی اور وہ مسلمانوں کو مار بھگائیں گے، یہ یہود کا خیال تھا۔ یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ لڑے بغیر سب کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی اور حضور کا رعب ان یہود کے اوپر اتنا طاری کر دیا کہ وہ جنگ کیے بغیر اپنے گھر بار جائیدادیں چھوڑنے پہ رضامند ہو گئے۔ اب انہوں نے عرض کیا حضور سے کہ اسلحہ کے بغیر جتنا سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لے کر جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور کی کریم النفس نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ دیکھیں نا حضور کتنے کریم تھے، کہا جی حضور ہم اسلحہ نہیں لے کے جائیں گے، اور جتنا سامان ہم اپنے ساتھ ہم اپنی اونٹوں پر لے کر جانا چاہیں آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ حضور نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ اپنے گھروں کا سارا سامان اٹھا کے لے گئے، سارا سامان لے گئے، بلکہ ان کے مکانوں میں جو قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے کے لیے انہوں نے مکانوں کی چھتیں ادھیڑ دیں، لکڑی تک نہیں چھوڑی، کیواڑ، کھڑکیاں، الماریاں، غرضے کے جو چیز وہ اکھیڑ کر لے جا سکتے تھے لے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شیش محلوں کو برباد کر دیا۔ جب وہ اپنے آراستہ و پیراستہ شبستانوں کو خود کھنڈر بنا رہے ہوں گے تو ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، سوچی نہ ذرا۔ بندہ خود مکان بنائے، عالی شان بلڈنگ بنائے، پھر خود اسے اپنے ہاتھوں سے گرا دے تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد جب مسلمان وہاں پہنچے تو باقی ماندہ کھنڈرات کو انہوں نے منہدم کر دیا ہوگا تاکہ اپنے بسنے کے لیے نئے مکانات تعمیر کریں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ اتنا رعب ڈال دیا، وہ خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے وہ برباد کر رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ آیت میں لِأَوَّلْ حشر کا لفظ توجہ طلب ہے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے متفرق چیزوں کو جمع کرنا، منتشر افراد کو اکٹھا کرنا۔ قیامت کے دن کو بھی حشر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بھی تمام انسان جو دور دراز ملکوں میں بکھرے ہوئے ہوں گے اللہ ان کو میدان حشر میں جمع فرما دے گا، ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا۔ آیت میں حشر سے مراد کیا ہے؟ علماء کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ اس سے مراد بنی نذیر کی مدینہ پاک سے جلا وطنی ہے، کیونکہ مرد و زن ان کے چھوٹے بڑے شیخ و شباب کو ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر مدینہ پاک سے انہیں نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ تو حشر سے مراد ایک یہ ہے۔ ابن قتیبہ نے غریب القرآن میں اس کا یہی مفہوم لکھا، هو الجلا۔ یہاں اول کی قید سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ ان کی پہلی جلا وطنی ہے، یہ یہود کی پہلی جلا وطنی تھی مدینہ پاک سے، دوسری جلا وطنی بھی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ دوسری جلا وطنی بھی ان کی ہوگی، یہ عہد فاروقی میں ہوئی جب انہیں خیبر سے شام کی طرف جلا وطن کیا گیا۔ رسول پاک کے زمانے میں وہ مدینہ پاک سے جلا وطن ہوئے، خیبر میں جا کے مقیم ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں پھر ان کی غداری کی وجہ سے ان کو آپ نے خیبر سے بھی نکال دیا اور وہ شام میں جا کے فروکش ہو گئے۔ ان کا آخری حشر قیامت کے دن ہوگا، اب آخری دفعہ وہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے اور وہاں سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حشر سے مراد اسلامی فوج کا ان کے محاصرے کے لیے جمع ہونا ہے۔ اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب مسلمانوں نے یہود کے خلاف پہلی مرتبہ لشکر کشی کی تو یہ بزدل جنگ کیے بغیر اپنا صدیوں کا وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ عبرت حاصل کرو اے عقل مندو، حکم ہے کہ سارے واقعہ کا دقت نظر سے مطالعہ کرو۔ اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ غور سے اس واقعہ کا مطالعہ کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب کوئی فرد، کوئی قبیلہ، کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے رسول مکرم کے مقابلے پر ڈٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کے پاس اسلحہ کے انبار کیوں نہ ہوں، ان کے مورچے کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہوں، کوئی چیز بھی انہیں شکست سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اصول ہے جی، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے، اس کے رسول پاک کے حکام کے خلاف چلے، اللہ اس کو بزدل بنا دیتا ہے، ڈرپوک بنا دیتا ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں نا، 57 اسلامی ملک ہیں، پاکستان ایٹمی قوت ہے، لیکن سب ڈر رہے ہیں۔ کوئی اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں کر رہا۔ یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ روزانہ فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور روزانہ نہتے فلسطینی مسلمان، مرد و زن، خواتین، بچے، بوڑھے سب شہید ہو رہے ہیں۔ پورا فلسطین کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا گیا، لیکن اتنی بزدلی ہے امت مسلمہ کے دلوں میں، کوئی اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس سب وسائل ہیں، صرف غیرت ایمانی کی کمی ہے نا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ رسول کے نافرمان ہو گئے، ہم شریعت کے خلاف چلے، اللہ نے ہمارے دلوں میں یہود کا، دشمنان اسلام کا رعب ڈال دیا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا رعب اللہ نے ان کے دلوں پہ ڈالا تھا، جب تک مسلمان صحیح مسلمان تھے، اور آج ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر نہ لکھ دی ہوئی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے، اگر وہ جنگ کرتے یہودی تو انجام بڑا ہولناک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے شیروں کی تلواریں جب بے نیام ہوتی تو ان لومڑیوں میں سے کوئی بھی جان بچا کے نہ جا سکتا، سب قتل کر دیے جاتے، ان کا ساز و سامان، زیورات و جواہرات سب ان سے چھین لیے جاتے۔ انہوں نے جلا وطنی قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آخرت میں جہنم کا ایندھن تو ان کو بننا پڑے گا۔ آخرت میں تو وہ عذاب خدا بندی سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور آج بھی یہودی جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور بھارت جو کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا ہے، انشاءاللہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے، ان سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ وطن سے نکال دینے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اخراج اور ایک جلا۔ ان کا تھوڑا فرق سمجھ لیں، ان دونوں میں فرق ہے جی۔ اگر کسی کو بال بچے سمیت ملک بدر کر دیا جائے، بیوی بچوں کے ساتھ اسے ملک سے نکال دیا جائے، اسے عربی میں جلا کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو فیملی کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا۔ اخراج کا لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کیا جائے، کسی کو اکیلے اپنے شہر سے نکال دیا جائے، اسے کہتے ہیں اخراج، اور کسی کو فیملی کے ساتھ نکالا جائے تو اسے عربی میں کہتے ہیں جلا۔ نیز جلا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ ایک جتھا اور جماعت کو ملک سے نکالا جائے، ایک جماعت پوری اس سے نکالا جائے، اس کو عربی میں جلا کہتے ہیں۔ لیکن اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اخراج پوری جماعت اور ایک انسان کے نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد